درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ برادران ارجمند، واجب الاحترام، صاحب عزت، مسلسل سلسلہ دروس سورہ انبیاء کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ ہم نے کہا کہ سورہ انبیاء سورہ مکی ہے، اور مکے میں اکثریت مشرکین کی تھی، اور مشرکین کے مہم دو عقیدے تھے، ایک بت پرست، دوسرا قیامت کے منکر تھے۔ آج دو تین آیات کو اکٹھے میں نے انتخاب کیا کیونکہ ان تین آیات کا موضوع ایک ہی ہے۔ 11 سورہ مکی کی 11ویں آیات سے لے کر 15 آیات تک ان کا موضوع کیا ہے؟ ایک ہی ہے۔ تو اس لیے میں نے ان کو اکٹھے ملا کے ایک عنوان دیا۔ ان آیات کا جو عنوان میں نے رکھا ہے وہ ہے ظلم۔ خدا ان آیات میں مخاطب کس کو ہے؟ خدا کس کو مخاطب ہے؟ مشرکین کو۔ لیکن فقط مشرکین کو نہیں ہے، کیونکہ یہ کتاب ہدایت ہے۔ یہ قیامت تک آنے والے ہر فرد کو یہ قرآن شامل ہے، یہ ان کو مخاطب ہے، ان سے گفتگو کر رہا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے فقط مشرکین کو قرآن کہہ رہا ہے لہذا ہمارے لیے چھٹکارا ہے، نہیں۔ قیامت تک ہر فرد کے لیے قرآن اس کو مخاطب ہے اور اس سے بات کر رہا ہے اور ان کو بتا رہا ہے۔ صحیح۔ تو ظاہری طور پر کیونکہ سورہ مکی ہے، مشرکین بت پرست ہے، ظاہری طور پر مخاطب قرآن ان کو ہے، لیکن ہم سب کو قرآن کیا ہے ایک میسیج دے رہا ہے، اور ہم سب کے ضمیر کو کیا کر رہا ہے؟ ہلا رہا ہے، چھوڑ رہا ہے۔ ان آیات بڑی خوبصورت آیات ہیں، یہ جو میں نے انتخاب کی بہت خوبصورت آیات ہیں۔ کل قرآن خوبصورت ہے، لیکن اس میں آپ دیکھیں خدا کس طرح اس مخلوق حق دھرم کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ دعا کریں انسان حق دھرم نہ ہو، بہت دعا کریں۔ حق دھرم کا علاج نہیں ہے، سب سے بڑی مصیبت جو کائنات میں یہ ہے اس کا علاج نہیں ہے۔ دعا کریں کوئی انسان اس بیماری میں مبتلا نہ ہو۔ یہ وہ بیماری ہے جو لا علاج بیماری ہے، بڑی خطرناک بیماری ہے۔ اب دیکھیں مسلسل مشرکین کو جھنجھوڑ رہا ہے۔ اب اس آیات میں کیا کہہ رہا ہے؟ پھر خدا ان کو کہہ رہا ہے وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً۔ خدا کہہ رہا ہے میرا حبیب ان مشرکین کو کہہ دے، بہت سی بستیاں، علاقے، گاؤں، قریے، بہت سے میں نے تم سے پہلے کیا کر دیا؟ ان کو تباہ کر دیا۔ کیوں تباہ کیا؟ ریزن، علت، کانت ظالمتن، کیونکہ وہ ظالم تھے۔ پھر کیا؟ ان کو یہ بھی بتا دے جب میں نے ان کو تباہ کر دیا، ختم کر دیا، آخر اس زمین پہ انسانوں کا بندوبست تو کرنا نا، انسانوں رہنا تو ہے۔ ایسی بات نہیں ہے جن کو میں تباہ کیا بس ابھی زمین انسانوں سے خالی ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، ایسی بات بھی نہیں ہے۔ پھر کیا کیا؟ جب ان کو میں نے تباہ کیا، ختم کیا، ان کی جگہ وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، ان کے بعد میں ایک اور قوم اس دنیا میں لے کر آباد کر دیا۔
بس ایسی بات بھی نہیں ہے ان کو جو ختم کر دیا بس نسل انسان تمام، نہیں، کیونکہ یہ نظام قیامت سے پہلے تک یہ رہنا ہے انسانوں کا سلسلہ، انسانوں نے رہنا ہے اس کائنات پر ہوئے زمین پہ، لیکن نظام میرا یہ ہے جو بھی ظالم ہوگا اس کو کیا کر دوں گا؟ تباہ کر دوں گا۔ اور اس کے بعد یہ بھی نہیں ہے کہ نظام انسانیت ختم کر دوں، یہ بھی ایسا نہیں ہے، لیکن انسانوں کو میں نے کیا کرنا ہے؟ بسانا ہے اس روئے زمین پہ، لیکن ان کے بعد اور قوم میں اس دنیا میں بسا دیتا ہوں، ان کو پیدا کر دیتا ہوں۔ خود کیا ہوا آگے جب میں نے ان کو تباہ کیا؟ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا، جب ان ظالموں نے میرے عذاب کو محسوس کیا، ابھی عذاب ہونے والا ہے، کیا ہوا؟ فَإِذَا هُمْ يَرْكُضُونَ، پھر بھاگنے لگے۔ جب ان کو پتہ چلا بجلی کڑکی، زلزلہ شروع ہوا، طوفان آنے شروع ہوئے، تو انہوں نے محسوس کیا نا ابھی عذاب آنے والا ہے، نکلو فرار کرو، گھروں سے بھاگ کے نکل رہے تھے۔ اب خدا ان کا مذاق اڑا رہا ہے، یاد ہے نا ان کے جو گھروں سے بھاگ رہے تھے، گھر بار چھوڑ رہے تھے۔ یار اگر یہیں پہ اللہ نہ کرے زلزلہ آئے، انسان کو ہوش رہتا ہے اپنے گھر سامان اٹھانے کا، اور ان کو اپنی جان کی ہوتی ہے کسی طرح کا، میں نکلوں بچوں۔ تو اس طرح کا زلزلہ اور اس طرح کا طوفان، جو پہاڑ جہاں اڑتے ہوئے نظر آ رہے تھے، تو انسان دوسروں کی کیا فکر پھر کرتا اس دوران، یا کیا کر سکتا ہے؟ لہذا خدا نہ کرے جو یہ بلا آفات اگر نازل، انسان فقط کوشش کرتا ہے نکلوں، اپنے آپ کو نجات دوں، نہ اس کو پیسے کی رہتی ہے، نہ اس کو کوٹھی کی، نہ گاڑی کی، جن کے لیے زندگی خرچ کی، وہ سب یہاں چھوڑ کے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں اپنی جان بچاؤں۔ اب خدا کہہ رہا ہے میرا حبیب ان بدترین مشرکین کو بتا دے آپ سے پہلے بڑی آبادیاں میں نے تباہ کر دی، اور اس کے بعد مخلوق کو بھی لایا، اور جب اس ظالم لوگوں نے میرے عذاب کو محسوس کیا، احساس کیا، ڈر کے بھی عذاب ہونے والا ہے، بھاگنے لگے، تو خدا کیا کرے؟ وَلَا تَرْكَضُوا، کہاں بھاگ رہے ہو؟ کہاں بھاگ رہے ہو؟ ارجعو، واپس آؤ نا اپنے گھروں پہ، جس گھروں پہ حلال و حرام کما کے اکٹھا کیا تھا، اور نہ اپنے گھروں پہ بیٹھو، اب کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ بیٹھو اپنے اس گھروں میں جس کو آپ نے نہ حلال کا سوچا نہ حرام کا سوچا، کسی کا حق اٹھا لیا، کسی پہ ظلم کر دیا، یہ کر دیا، سب مال جمع کر کے بنگلے کوٹھے بنا دیے، زمین خرید لی، گاڑی لے لی، یہ کر دیا، وہ کر دیا نا، آؤ نا پھر اس میں اندر رہو نا۔ وَمَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ إِلَىٰ مَسَاكِنِكُمْ، کیوں اپنے گھروں کو چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اس کے اندر رہو نا، کیوں بھاگ رہے ہو؟ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ، یاد نہیں ہے تمہارے پاس فقیر آتے تھے تم دھتکار دیتے تھے، ان کو بھگاتے تھے، فقیروں کو، ان کو خیرات نہیں دیتے تھے، صدقہ نہیں دیتے تھے، ان کے ہیلپ نہیں کرتے تھے نا۔ اب کہاں بھاگ رہے ہو؟ آؤ نا ان گھروں پہ جہاں پہ لوگوں کو بھگاتے تھے نا، ٹھہرو نا۔ آپ دیکھیں کتنا خوبصورت آیات ہیں، اس لیے کہتا ہوں قرآن پڑھا کریں، پڑھا کریں قرآن، آپ کی آنکھیں کھلیں گی، پتہ چلے گا وہ جو گزشتی عوام تھی وہ کس طرح کی مخلوق تھی، کیوں ان پہ یہ ظلم ہوئے، انہوں نے کیا ہے کائنات میں، خدا نے ان کو تباہ کر دیا۔ حالانکہ مخلوق الہی خدا کو بہت پیاری ہے، بہت پیاری ہے۔ خدا نہیں چاہتا کہ ایسی مخلوق جس کو باعزت باکرامت خالق اس کو اتنی جلدی سے مٹا دے، نہیں چاہتا وہ، لیکن کیا ہے؟ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، خود تم اپنے نفسوں پہ خود تم ظلم کرتے ہو۔ خدا تو ظلم نہیں کرتا، خدا تو عذاب نہیں کرتا، خدا تجھے برباد نہیں کرتا، تم خود اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو برباد کرتے ہو۔ خدا کیا کہتا ہے؟ میں نے تو تمہاری نجات کے لیے ہادی بھیجی ہیں، میں کیا کروں خدا، میں ہادی بھیجتا ہوں، تم ان کے پیچھے ان کی پیروی نہیں کرتے ہو، تم ہلاکت اور تباہی کو انتخاب کرتے ہو، میں کیا کروں؟ میں تو تمہاری ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے، میں تمہاری ہدایت کے لیے اوصیاء بھیجے،
تم ان کی پیروی نہیں کرتے، اب میں خدا کیا کروں؟ تم نے حالات کیا، تم نے کیا کر دیا؟ تم نے تاریکی کو ہدایت پہ مقدم کیا، تم نے تاریکی کو انتخاب کیا، ہدایت کو چھوڑ دیا۔ میں کیا کروں خدا؟ میں تو تمہاری ہدایت کے لیے ہادی بھیجے، تم نے خود نے انتخاب کر دے، تم خود نے موت کو انتخاب کیا، تم خود نے تباہی کو انتخاب کیا۔ بس کیا ہے؟ خدا ظلم نہیں کرتا، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ، خود تم اپنے نفسوں پہ ظلم کرتے ہو۔ خدا کہہ رہا ہے میرا حبیب ان مشرکین کو بتا دے، ان کو کہے تم سے پہلے بڑی بڑی مخلوق ہے، اشد قوتاً ومالاً واولادا، تم سے زیادہ وہ طاقتور تھے، تم سے زیادہ وہ مال اور ثروت مند تھے، تم سے زیادہ وہ ان کی اولادیں تھی، ایک ایک آدمی 30 35 40 اولاد تھی ایک ایک آدمی کی۔ کتنا؟ ایک آدمی کی کتنے بچے ہوتے تھے؟ 40 تک۔ تمہارے کتنے بچے ہیں مشرکین؟ تمہارے ایک ہے، جیسا یہ ہے نہیں، یا 2 ہے یا 3 ہے، اس سے زیادہ تو نہیں رہا تمہاری اولاد۔ تو تم سے پہلے جو اقوام ملل قوم آئی ہیں وہ تم سے قدرت مند بھی زیادہ تھے۔ آپ کو پتہ ہے پہلے انبیاء کی قوم کی جو بلڈنگیں تھی نا، پتہ کیا ہوتی تھی؟ وہ اتنی بڑے طاقتور پہاڑوں کو کاٹ کے ان کے دامن میں وہ بلڈنگ بناتے تھے۔ ان کے پاس کیا تھا؟ کوئی مشینیں تو نہیں تھی جو ابھی آپ کے پاس ہے جو کاٹتی ہیں پتھر کو، نہیں تھے، ہاتھوں سے وہ تراشی کرتے تھے، اتنی طاقتور تھے۔ ٹنوں کا ٹن وہ ایک آدمی اٹھاتا تھا پتھروں کا، ایک آدمی، کئی من ایک آدمی پتھر اٹھا کے پشت پر رکھ کے آرام سے پہاڑوں کے اوپر جا کے گھر بناتا تھا۔ تمہارے اندر کیا طاقت ہے؟ تم کیا کر سکتے ہو مشرکین؟ یہ ہم سب کو خدا مخاطب ہے، اے انسانوں تم کتنا ضعیف ہو، تمہاری طاقت نہیں ہے ان کی نسبت، وہ بہت طاقتور تھے، وہ اتنی طاقتور تھے، کئی من کے پتھر پشت پر رکھ کے پہاڑ کی چوٹی پہ جا کے وہ گھر بناتے تھے۔ تمہارے اندر جرأت ہے؟ تو پس تم سے وہ زیادہ طاقتور بھی تھے، ومالاً، اور تم سے زیادہ وہ ثروت مند بھی تھے، پیسہ بھی ان کے زیادہ۔ پتہ ہے ایک ایک لوگوں کی جو گائیں اور جو بھینسیں تھی نا، ہزاروں کی تعداد میں چراوا میں اتنا مال ہوتا تھا، ان کو پتہ نہیں ہوتا ہمارا مال کتنا، حساب نہیں کر سکتے تھے۔ ابھی آپ اور میرے پاس 10 12 اتنا ہے نا، بڑی بھی ہوگی 20 ہوگی نا، ان کے پاس اتنا ہزاروں کی تعداد مال ہوا کرتا تھا، اونٹ گھوڑے، یہ مرکب کی سواریاں، یہ بھیڑ بکریاں، یہ اتنا ہوتی تھی وہ حساب نہیں کر سکتے تھے۔ بعض اوقات جنگل میں 200 رہ جاتی تھی، ان کو پتہ نہیں ہو رہا تھا ہمارا مال کتنا ہے۔ وہ تم سے ثروت مند بھی زیادہ تھے، اور ومالاً واولادا، اور تم سے زیادہ ان کی اولاد ہوتی تھی۔ جب وہ قبیلے آپس میں لڑتے تھے نا، بڑی عجیب روایت ہے، جب قبیلے آپس میں لڑتے تھے نا، پھر الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ایک آیت قرآن ہے، جب قبیلے آپس میں لڑتے تھے نا تو وہ پھر تکبر کرتے تھے کہ میری اولاد زیادہ ہے۔ کیا کرتے تھے؟ ہر ایک قبرستان چلا جاتا تھا، اپنے قبرستان میں جو ان کی اولاد فوت ہو چکی ہوتی ان کو گن گن کے کہتا تجھے پتہ ہے اولاد میری زیادہ تھی۔ حتی زرتم المقابر، مقابر کہتے ہیں مقبرے کو، مقبرے کی قبر، وہ قبر پہ جا کے قبر کو شمار کرتے تھے، گنتے تھے، پھر آ کے کہتے اور تیرے پاس کیا ہے؟ قبرستان پورا میرا ہے، میری اولاد دفن ہے، میری اولاد دفن ہے، تو پس میں آپ سے طاقتور ہوں۔ یہ خدا کس کو ہلا رہا ہے؟ آپ اور مجھ کو۔ ذرا ہوشیار ہو جاؤ، جاگو اس غفلت سے، بیدار ہو جاؤ۔ کیوں سوئے ہوئے تم لوگ؟ مال کا تکبر ہے، اولاد کا تکبر، 2 بچے ہو گئے تو تو بڑا آدمی بن گیا ہے، ہاں
تیرے پاس 4-5 گائیں آ گئی، بھیڑ بکری آ گئی، تو یا 4 کلے زمین کے آگے تو ایک مٹی کی کوٹھی بنا لیا آپ نے جو یہیں پہ ختم ہو جانی ہے، تیرے پاس بڑا پن آ گیا ہے. ابھی تجھے باقی مخلوق نظر نہیں آتی، تجھے غریب مسکین نظر نہیں آتے، یعنی تو اتنا بن گیا ہے. بھائی تیرے پاس کچھ نہیں ہے، اس سے پہلی قوم اور تاریخ اٹھا دے، تیرے ہوشیار اڑ جائیں گے، تیری آنکھیں نکل جائیں گی کہ وہ کتنا طاقتور تھے، کتنا ان کے پاس مال تھا اور نسل کثیر کے وہ مالک تھے. جب وہ نہیں رہے تو کیسے رہ سکتا ہے؟ بس تجھے تکبر کس چیز کا ہے؟ ہاں میرا حبیب ان کو بتا دے، مشرکین کو، یہ جو مکے کے وارث بنے ہوئے تجارت کر رہے تھے، یہ سمجھ رہے ہیں بس پوری کائنات ہمارے ہاتھ میں ہے. نہیں، بڑے بڑے آئے ہیں چلے گئے ہیں، میں نے مٹا دیا. کیوں؟ کانت ظالمتن، ظالم کو میں زمین پر رکھتا ہی نہیں. باقیوں کے لیے گنجائش ہے کہ میں ان کو زمین پر رکھوں، لیکن ظالم کو میں زمین پہ نہیں رہنے دیتا. اٹل فیصلہ ہے ذات پروردگار کا، نہیں رکھنے دیتا، نہیں رکھوں گا ان کو. اس لیے آپ کو پتا ہے نا، جب کوئی ظالم ظلم کرتا ہے، آگے بتاؤں گا ظلم کون کون سے ظلم ہے. جب ظالم ظلم کرتا ہے نا، خدا اس کی عمر کو کیا کر دیتا ہے؟ کم کر دیتا ہے. اگر اس کی لوح محفوظ میں جب دنیا پہ آیا تو لکھا ہوا تھا کہ اس نے 60 سال عمر کرنی ہے، لیکن انہوں نے دنیا میں آ کے ظلم کیے ہیں. خدا 60 سال کی بجائے 25 سال اس کی باقی عمر کر ختم کر دیتا. فقط 25 سال 20 سال عمر کرتے ختم. کیوں؟ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، یہ عمر تم نے خود اپنی گھٹائی ہے، میں خدا نے نہیں گھٹائی. تم خود اپنی عمر کم کرتے ہو. میں تو کسی کی عمر نہیں گھٹاتا، میں تو کسی کو نہیں مارتا، تم خود کرتے. اب دیکھیے کیا روایت میں کیا ہے، الظلم فی الدنیا بوار، ظلم دنیا کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. دنیا کو کیا کر دیتا ہے؟ ختم کر دیتا ہے. 2 وفی الآخرت دمار، ظلم آخرت میں انسان کو تاریکی کے عالم میں جہاں کوئی اس کو بچانے والا نہیں وہاں پہ پھینک دیتا ہے. کتنا نقصان ہوئے ظلم کے؟ 2، ایک دنیا میں، دوسرا آخرت میں. اب آئیے، ایک آدمی آتا ہے رسول اکرم کی خدمت میں، کہتا ہے یا رسول اللہ، میں نے سنا ہے قیامت تاریکی ہے، اندھیرا ہے. قیامت کہاں ہے؟ کیا ہے؟ وہاں کوئی بجلی لائٹ تو نہیں لگی ہوئی نا جو ابھی آپ نے جگہ ہوئی ہے، وہاں لائٹ کا نظام تو نہیں ہے نا. یا رسول اللہ میں نے سنا ہے کہ قیامت ایک تاریکی ہے، ایک اندھیرا ہے، تو میں چاہتا ہوں وہاں پہ نور ہو، روشنی ہو. کیا کروں؟ وہاں پہ اندھیرا نہ ہو، وہاں پہ نور ہو، روشنی ہو، میں چاہتا ہوں. تو پیغمبر نے کیا فرمایا، ہاں اگر تو چاہتا ہے نا، ایک کام کر، اتق الظلم، ظلم سے اجتناب کر، دوری اختیار کر. فَإِنَّهُ ظُلُمَاتُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ ظلم ہی سبب بنتا ہے قیامت تاریک ہو جائے. قیامت کیا ہو جائے؟ تاریک ہو جائے. یہ ظلم سبب بنتا ہے تاریک ہو جائے. اچھا آپ نے سنا ہے نا، یہ جب انسان کو عالم قبر میں داخل کیا جائے گا نا انسان کو، تو وہاں پہ مختلف چیزیں اس کو کاٹ دیں گی. مختلف چیزیں، حشرات اس کے بدن کو کاٹیں گے، نوچیں گے، بچھو کی شکل میں، سانپ کی شکل میں، مختلف شکلوں میں. سوال، قبر میں ایک شخص نے سوال کیا رسول تھے، کیا یہ جو مخلوق ہے یہ قبر میں انسان کو نوچیں گے، کھائیں گے، یہ جو مخلوق ہے یہ کیوں انسان کے بدن کے ساتھ ایسا کام کریں گے؟ کیوں اس کے بدن کو یہ کھائیں گے؟ یہ کیوں کاٹیں گے ان کو؟ پیغمبر نے کہا وہ مخلوق کسی کو نہیں کھاتے. کیوں؟ وہ مخلوق ہے، مخلوق پہ ظلم نہیں کرتے.
کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ وہاں میرے قبر کے عالم میں مجھے کھائیں گے، نہیں، بلکہ وہ بچھو اور سانپ، وہ جانور جو قبر میں ہوتے ہیں، وہ اس دنیا میں تو جو گناہ کرتا ہے گناہ کی شکل یہ اختیار کر لیتے ہیں۔ وہاں کوئی بچھو سانپ نہیں ہے قبر میں، وہ بچھو سانپ اور کیا چیز ہے، وہ تیری یہی اعمال ہے جو تو دنیا میں ظلم کرتا ہے، وہ پھر اس حیوان کی شکل بن کے تجھے کاٹتے ہیں، نوچتے ہیں تجھے۔ کیا ہوا؟ قیامت تاریکی اندھیرا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، ہمارے اعمال قیامت کو اندھیرے میں تبدیل کریں گے، ہمارے کردار و کریکٹر قیامت کو کیا کریں گے، اندھارے میں بدل دیں گے۔ وائلہ قیامت نور ہے، قیامت حساب کا دن ہے، وہاں تو تاریکی نہیں ہے۔ پھر کیا ہے، ہمارے آن پیغمبر نے کیا کہا، فَإِنَّ الظُّلْمَ، یہ جو ظلم ہے، یہ گناہ جو ہے جو آپ انجام دیتے ہو، یہ سبب بنتا ہے وہاں پہ کیا تاریکی ہو جائے۔ اب آئیے، یہ جو ظلم ہے نا، ظلم کی بھی قسمیں ہیں، اصل مہم بحث یہاں پہ ہے۔ ظلم کتنا ہے؟ ظلم 3 طرح کا ظلم ہے۔ آپ سنیے، لفظ ظلم کہتے ہیں، ظلم کہتے کسے؟ ظلم کہتے ہیں، معنی ظلم کا یہ ہے کہ آپ ایک چیز جو جس جگہ پہ رکھی ہوئی ہو نا، جس کا حق ہے اس چیز کا، آپ اس چیز کو اٹھا کے دوسری جگہ پہ رکھیں، اس کا نام ظلم ہے۔ مثلا جس جگہ پہ مقداد بیٹھا ہوا ہے، آپ اس کو پکڑ کے اٹھا کے دوسری جگہ پہ بیٹھیں، اس کو کیا کہیں گے؟ کیوں؟ کیونکہ جس جگہ میں یہ بیٹھا ہوا تھا یہ اس کا حق تھا، آپ نے اس کے حق سے اس کو کیا کر دیا، آپ نے محروم کر دیا۔ اس محروم ہونے کا نام ظلم ہے۔ محروم ہونے کا نام کیا ہے؟ اب یہ محروم کوئی مالی طور پر آپ کو محروم کرے، مال سے آپ کو محروم کرے، تب بھی کیا ہے؟ اگر کوئی جسم کے طور پر آپ کو محروم کرے، تب بھی کیا ہے؟ کوئی آدمی آپ کی شخصیت، جو آپ کی عزت تھا، احترام تھا، اس احترام کو ختم کر دے، وہ کیا ہے؟ بس ظلم مختلف چیزیں۔ اب آئیے روایت کی طرف، پریشان تو نہیں ہو رہا؟ یہ مقدمہ باندھ رہا ہوں، کل مفصل کھولوں گا، اس آپریشن کروں گا اس روایت کا، میں مفصل گفتگو کروں گا اس پہ، اور مہم چیز ہے یہ، اور ہر آدمی اس میں مبتلا ہے، ہر آدمی ظلم میں مبتلا ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، عورت ہے، مرد ہے، بوڑھا ہے، پریزیڈنٹ ہے، فوجی ہے، جو بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہے، کشاورز ہے، کھیتی باڑی کرنے والا ہے، بھینس بکرے چرانے والا ہے، کوئی نہ کوئی کسی چیز میں پھنسا ہوا ضرور ہے، حتماً کوئی نہ کسی میں مبتلا ہے۔ اب کل مفصل بات کروں، ابھی دیکھنا روایت ہے، کیا فرمایا؟ فَإِنَّ الظُّلْمَ ثَلَاثَةٌ، ظلم کتنا ہے؟ 3۔ ظلم کتنا ہے؟ 3 ظلم ہے۔ ایک الظلم باللہ، ایک ظلم ہے جو تم خدا پہ ظلم کرتے ہو۔ کیا ہے ایک ظلم؟ کیا ہے ایک ظلم کی قسم جو تم مخلوق خدا پہ ظلم کرتے ہو؟ ہر وقت ہم کہتے ہیں نا ایک دوسرے کے، یار اس پہ ظلم ہے، نہیں بابا خدا بھی مظلوم ہے، ایسی بات نہیں ہے، ہم اتنا درندے وحشی ہیں، اس ذات جو خالق ہے، جو مالک ہے، اس پہ ہم ظلم کرتے ہیں۔ ایک ظلم کی قسم کیا ہو گئی؟ خدا پہ ظلم ہے۔ وہ کیسا؟ آپ سنیں، یہ وہ ظلم ہے خدا پہ، فَظُلْمًا لَا يُغْفَرْ، یہ وہ ظلم ہے جو تیری بخشش بھی نہیں ہے۔
جو خدا پہ ظلم کرتا ہے اس کی وہ ظلم کیا ہے، وہ کون سی چیز ہے کہ ہم خدا پہ ظلم کرتے ہیں؟ سننا چاہتے ہیں وہ کیا چیز ہے جو خدا پہ ظلم ہم انسان کرتے ہیں؟ الذی الشرک باللہ، جب تو کسی کو اللہ کا شریک قرار دیتا ہے یہ تو خدا پہ ظلم کرتا ہے، یہ ظلم ہے۔ شریک قرار دینا خدا کا کسی چیز کو بھی، حتیٰ کہ انبیاء کو آپ کہو کہ یہ شریک ہیں، حتیٰ کہ آپ اہل بیت کو کہیں کہ یہ خالق ہیں، یہ رازق ہیں، یہ مالک ہیں، خدا کا شریک قرار دینا، خدا پہ ظلم کیا آپ نے۔ اور یہ ظلم کیا ہے؟ فَظُلْمٌ لَا يُغْفَرُ، اگر تو نے خدا کا کسی کو بھی شریک بنایا، خدا پہ ظلم کیا، خدا فرماتے یہ وہ ظلم ہے جس کی کوئی بخشش اور معافی بھی نہیں ہے۔ کون سا ظلم ہے؟ شرک۔ اس وقت کے لوگ بت کو خدا کا شریک بناتے تھے۔ خدا کے شریک کیا ہے؟ یہ ہمیں رزق دیتا ہے، یہ ہماری نسل بڑھاتا ہے، نام رکھے ہوئے تھے لات و عزا منات، بڑے بڑے ہیبل رکھے ہوتے ہیں۔ ایک کا نام رکھا ہوتا ہے یہ اولاد دیتا ہے، ایک کا نام رکھا ہوتا ہے یہ رزق دیتا ہے، ایک کا نام رکھا ہوتا ہے یہ میری عمر بڑھاتا ہے، ایک کا نام رکھا ہوتا ہے یہ بارش دیتا ہے، ایک کا نام رکھا ہوا تھا پتہ نہیں کیا تو کیا کرتا ہے، ایک کا نام رکھا ہوا تھا یہ میرے گناہ معاف کرتا ہے۔ وہ اس وقت لوگ پتھروں کو، اپنے بنائے ہوئے ہاتھوں کی چیزوں کو خدا کا شریک بنا دیتے۔ آج اس زمانے میں، ٹیکنالوجی کے زمانے میں، آپ اور میں العیاذ باللہ ہم کیا کرتے ہیں؟ انبیاء کو خدا کا شریک بناتے ہیں، اہل بیت کو خدا کا شریک بنا رہے ہیں۔ یہ عقیدہ ہے ہمارا، العیاذ باللہ۔ یہ شرک ہے، یہ وہ شرک ہے۔ ابھی روایت پڑھتا ہوں، دیکھنا بڑی کمال کی روایت ہے۔ ایک قبیلے کے، قوم کے، یا ایک باپ کے 17 بیٹے تھے۔ کتنا؟ شیخ صاحب کتنا بیٹے تھے؟ 17 بیٹے۔ وَبِنْتٌ وَأُخْتٌ وَاحِدَةٌ، ایک بیٹی تھی۔ کتنا بیٹے تھے؟ 17۔ یہ بہن ایک مرتبہ گئی نہانے کے لیے، کیونکہ اس وقت یہ ٹوٹے موٹے ہیں، یہ جو آپ میرا نظام ہے ابھی کا، یہ اتنے سے تالاب ہوتے تھے دور، اس میں جا کے نہانے گئی۔ وہاں پہ ایک چیز اس مستور کے شکم میں چلی گئی۔ کیا ہوا؟ شکم میں چلی گئی۔ یہ مستور آئی تو اس کا پیٹ ایسا ایسا کیا ہو گیا؟ بڑھ گیا۔ بھائی نے دیکھا، اس نے میری ناک کٹوا دی، اس نے کیا کیا؟ اللہ بلا گناہ کیا ہے، زنا کیا ہے، لہذا اس کے شکم میں بچہ ہے۔ کیا کیا انہوں نے ارادہ کیا؟ تقتلھا، اس طرح کرو، اس کو کیا کر دو؟ قتل کر۔ کیوں؟ انہوں نے ہماری عزت خراب کی، انہوں نے ہماری توہین کری، انہوں نے فلاں کیا، یہ کیا، وہ کیا۔ ہائے اللہ، ہم اپنی بیٹی، اپنی اولاد، اپنے بچہ اگر غلطی کرے بڑے غیرت مند ہو جاتے ہیں۔ کبھی تو نے سوچا تو کتنا گناہ کر چکا ہے؟ کبھی تو نے سوچا ہے تو کتنا گناہ کر چکا ہے؟ اگر کسی کو تو نے مارنا ہے، پہلے اپنے آپ کو مار، پھر دوسروں پہ ہاتھ اٹھا۔ آپ کو کس نے حق دیا؟ ان میں سے ایک بھائی نے کہا نہیں نہیں ایسی بات نہیں، مارنا نہیں ہے۔ کیا؟ اِلَىٰ علی ابن ابی طالب، اور چلتے ہیں حضرت علی کے پاس، اس کو بتا دیں کہ وہ ہمارا فیصلہ کر دے گا۔ بڑی عجیب روایت ہے۔ یہ 17 بھائی اور ایک بہن اے امیر ان کی خدمت میں۔ آقا مسئلہ اس طرح کا ہے، ہم ارادہ ہے قتل کرنے کا، ابھی آپ بتائیں کیا کریں؟ امیر المومنین فضحک امیر المومنین، امیر المومنین مسکرائے۔ وہ کہتے ہیں آقا عجیب بات ہے،
ہم مشکلات میں پریشان ہیں، تو آگے ہمارے ہنس رہا ہے، یہ کوئی بات ہے؟ آقا فیصلہ کرو۔ ابھی انہوں نے فرمایا جاؤ تشت لے آؤ۔ تشت کہتے ہیں بڑا ایک برتن کو، بڑا برتن، وہ لے آؤ، کہا ڈالو اس کے اندر پانی ڈالا گیا۔ اس خاتون کو کہا اس کے اندر جا کے بیٹھ۔ وہ مستور بیٹھی، وہ جو جانور تھا، جو چیز ہے جلدی بہر سے نکل کے تاش کے اندر آ گئی، باہر آ گئی، اسی پانی میں پانی میں آ گیا۔ مستور کو اٹھ کے ایک جگہ ہو جا، وہ اٹھ کے دیکھا وہ ایک چھوٹا جانور ہے۔ اب سننا بڑی عجیب روایت ہے، وہ فوراً کیا کہتے ہیں، یا علی انت ربنا، کیا آپ ہمارے رب ہیں۔ جب یہ کہا امیر من فرمایا، اب کیسا مغاضباً، امیر من نے غضبناک ہوئے، کیا فوراً کہا فَقُلْ تَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، توبہ کرو خدا کی بارگاہ میں، رب وہی ہے، توبہ کرو، جلدی فوراً توبہ کرو۔ کس نے تجھے کہا تجھے مجھے رب کہہ رہے ہیں؟ وہ رب وہ ہے جو میرا اور تم کا خالق ہے، جس نے مجھے بھی خلق کیا، تجھے بھی خلق کیا، ہم سب کا رب وہ ہے۔ توبہ کرو۔ ایک نے کہا میں توبہ نہیں کروں گا۔ کیا نہیں کروں گا؟ نہیں کروں گا۔ پھر آگے انہوں نے کہا دعا کریں کوئی حق دھرم انسان نہ ہو، حق دھرم کا میں پہلے کا علاج نہیں ہے کائنات میں، بجائے اس کے تم معافی مانگ، وقت کا ولی امام تجھے دے رہا ہے، امام کا حکم ہے تیرا پر واجب ہے، اور تو امام کی نافرمانی کر رہے، بجائے اس کے کہ توبہ کرے، آگے مزید بڑھ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، انت خالقنا، انت رازقنا، پہلے سطح کیا ہوا، تو ہمارا رب ہے، اور امیر وہ روک رہے ہیں کم بات تو توبہ کر، استغفار کر، پھر مزید حد دھرمی پہ اتر گیا ہے، کہا نہیں فقط تو رب نہیں ہے بلکہ تو ہمارا خالق بھی ہے، بلکہ تو ہمارا رازق بھی ہے۔ امیر نے فرمایا جناب سلمان کو، کہا کیا تو توبہ نہیں کرتا؟ کہا نہیں کروں گا۔ پھر کہا توبہ نہیں کرے گا؟ کہا نہیں کروں گا۔ پھر کہا تو توبہ نہیں کرے گا؟ کہا نہیں کروں گا۔ امیر نے فرمایا کہ سلمان کو کنواں کھودو، حفرتن، حفرہ کہتے کس کو؟ گڑھے کو، کنویں کو کھودو، کہ کنواں کھودو، کنواں کھودا، کہ اس کے اندر لکڑیں جمع کرو، لکڑیں جمع، آگ جلو، آگ۔ امیر انہوں نے اس کو بازو سے پکڑا، ولی کی طاقت تھی نا، ان کی جرات تھی، ہاتھ پکڑا، امیر انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑا، کہا توبہ کرتا ہے؟ کہا نہیں کروں گا۔ کہا معافی مانگ؟ کہا نہیں کروں گا۔ امیر انہوں نے طاقت سے پکڑ کے پھینک کے مارا اس کنویں کے اندر، جب آگ کے شعلے طرف بلند تو لگی آگ میں چیخیں بلند ہوئی، جب چیخیں بلند ہوئی فرمایا آپ بھی موقع ہے توبہ کر۔ جب آگ لگی جلن ہوئی، کہتے آقا میں معافی مانگتا میں توبہ کر دوں، امیر انہوں نے ہاتھ پکڑ کے اس کو باہر نکالے۔ پس کیا ہوا؟ ایک ظلم وہ ہے جو خدا پہ ہم کرتے ہیں، یعنی خدا کے کیا کرتے ہیں ہم؟ شریک قرار دیتے ہیں۔ اب یہ شریک قرار دینا انبیاء کا ہو یا ان کے وسیع جانشین کا ہو، جس کو بھی آپ خدا کا شریک قرار دو گے، یہ وہ ظلم ہے، فَظُلْمٌ لَا يُغْفَرُ، یہ وہ ظلم ہے تم نے خدا پہ ظلم کیا ہے، اس کی بخشش اور معافی بھی نہیں۔ اب یہ دوسرا ظلم فقط بیان کر کے آپ کی زحمت تمام، کل مفصل بات کروں گا۔ دوسرا ظلم کیا ہے؟ فَظُلْمٌ مَغْفُورٌ، جیسا بھائی نے کہا چلو میں اس کو پہلے بیان کر دیتا ہوں۔ ایک ظلم کیا ہے؟ فَظُلْمٌ لِلْعِبَادِ نَفْسَهُ بَعْضِهِمْ بَعْضًا، ایک ظلم ہے مخلوق الہی پہ، ایک آدمی دوسرے پہ ظلم کرتا ہے،
مخلوق مخلوق پہ ظلم کر دے، عباد بندوں کو کہتے ہیں، یعنی مخلوق آپس میں دوسرے پہ کیا کرتے ہیں؟ ظلم کرتے ہیں. آپ سمجھے یہ جو بندے ایک دوسرے پہ ظلم کرتے ہیں، یہ کون سا ظلم ہے؟ فَظُلْمٌ لَا يُتْرَكْ، یہ وہ ظلم ہے جو خدا بھی تجھے معاف نہیں کر سکتا، خدا چھوڑ ہی نہیں سکتا تجھے جب تک وہ تجھے معاف نہیں کرتا. آپ آئیے، یہ مخلوق ہی نہیں ایک دوسرے پہ ظلم کرتے ہیں. یہ بھی کتنی اس کی قسمیں ہیں؟ اس کی 3 قسمیں ہیں اس ظلم کے بھی. وہ کیسے؟ پہلا ظلم جب انسان ایک مزدور پہ ظلم کرے. روایت سننا، کون سی روایت ہے؟ امیر المومنین قربان جائے میری جان، ضمیر ہلا رہا ہے ہم سب کا، ہلا رہا ہے. علی علیہ السلام کو ہم نے فقط ناروں تک رکھا ہے، ناراض نہیں ہونا، ہم نے فقط آیا مولا کے فضائل تک اس کو رکھے، ہم نے اپنے روح کے تزکیے کے لیے اس سے کچھ نہیں لیا. حالانکہ وہ آئے ہیں ہمارے روح کو زندہ کرنے کے لیے. جو چیزیں مہم تھی ہم نے وہ نہیں چھوڑ دی. وہ انہی چیزوں کو بار بار بیان کر رہا ہے کہ تمہارے ضمیر روح مردہ نہ ہو جائیں، ان کو جگاؤ، ان کو روشن کرو، ان کو زندہ کرو. یہ تمہارا روح کس چیزوں سے زندہ ہوگا؟ وہ یہی چیزیں ہیں. بس دوسری قسم ظلم کی، بندوں کا ایک دوسرے پر ظلم کرنا. ان میں بھی قسمیں ہیں. ایک جو انسان کیا کرے؟ کسی مزدور پر ظلم کرے. کیسے؟ روایت سننا، ملعون من ظلم اجیرا اجرتہ. ملعون ہے وہ شخص، بدترین ہے وہ شخص، بدبخت ہے وہ شخص، پتہ نہیں کیا تو کیا ہے وہ شخص جو کیا کرے؟ کسی غریب آدمی کو کام کے لیے لے آئے لیکن اس کو اجرت پوری نہ دے. ہاں، آپ کسی کارخانے میں کام کرتے ہیں، فیکٹری میں کام کرتے ہیں، آپ سے 8 گھنٹے کام کرواتا ہے، مقرر تنخواہ ہوئی 1000، تو وہ انہوں نے آپ کو 700 دیا، 800 دیا. یا آپ نے کسی آدمی کو لے یا رائے نلکا خراب ہے، ٹوٹی خراب بنا دے، آپ اس سے فرض ہے، حکم ہے روایات میں میرے بھائی، جس کو بھی جس کام کے لیے ہو پہلے اس کے ساتھ ڈن کرو، طے کرو. اب کتنا بھی تو لے گا؟ پہلے بس دیکھے گا پھر طے کرے. وہ جب یعنی دیکھے آئے یا پہلے آپ کو پتہ ہے، اس سے ڈن کرواؤ جس صورت میں بھی ہو، اس کو دکھاؤ، کہو بھی اس کی ابھی بتا اجرت کیا ہے. جب وہ ڈن کرے، ڈن کرنے کے بعد اس نے طے کیا ہے آپ کے ساتھ، میں اس کا 1000 روپے لوں گا بنانے کا، جو چیز بھی ہے. جب آپ اس کو دیں 1000 نہ دو، بلکہ اس کو 1100 دو، 100 بڑھا کے دو. یہ تیرا بڑھا دینا، خدا کہتا ہے میں اس کے بدلے تجھے ایسی چیز عطا کروں گا جو دنیا میں بھی کام آئے گی، تیرے آخرت میں بھی کام آئے گی. جو ڈن کیا ہے نا، اس کو وہ فکس جو کیا آپ نے اس کے ساتھ، وہ بھی نہ دے، بلکہ اس کو کیا کر؟ بڑھا کے دے، کم نہ دے. اب جو آدمی فکس کیا ہے 1000 تو دے رہے 800، یہ ظلم ہے یا نہیں ہے؟ یہ وہ ظلم ہے لا یترک، جس ظلم کے لیے کوئی گنجائش نہیں، مگر کہ وہ آپ کو معاف کر دے. پتہ چلا؟ بس ایک اس میں ابھی ہے آخری روایت، آپ کی زحمت تمام جو مہم روایت ہے. امام باقر کی خدمت میں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، امام باقر خدمت میں ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے مولا میں بنی امیہ کے دربار میں کام کرتا تھا. کس کے دربار میں؟ بنی امیہ کے دربار میں ان کے خلاف کام کرتا تھا. کیونکہ میرے پاس قدرت تھی، میں ان کے دربار میں تھا، ان کا کارکن تھا، تو میں نے لوگوں کا مال بہت زیادہ کرپشن کیا ہے. کیا کیا میں نے؟ ہیرا پھیری کی ہے، ڈرامے بازیاں کی ہیں، میں نے لوگوں کا مال کھایا. میں نے
ابھی آقا میری 60 عمر ہو گئی ہے، میں مرنے کو تیار ہوں، میری ٹانگیں قبر کی طرف ہے. ہاں جب وہ کہتے ہیں نا، ایک دفعہ شیر جنگل میں پڑا ہوا تھا نا، تو وہ کہہ رہا تھا توبہ توبہ خدایا معاف کر معاف کر. خدا نے کہا ہے بدبخت، جب تیرے اندر طاقت تھی تو اس وقت تو نے حیا نہیں کیا تو گناہ کر، ابھی تیرے اندر طاقت نہیں ہے تو ابھی تو کہہ رہے بس معاف کر دے. یہ کون سی معافی ہے؟ اور جب تیرے اندر قدرت ہو، طاقت ہو گناہ کریں گی تو رک جا، یہ معافی ہے. یہی ہے، ایک منٹ صرف یہی ہے کہ اگر جوان آدمی ایک دفعہ سبحان اللہ کہتا ہے، میری طرح کا بوڑھا 70 دفعہ کہتا ہے، لیکن اس کا ایک دفعہ 70 سے کہنا افضل ہے. دیکھیں یہی ہے کہ جب طاقت ہے قدرت ہے اس کے باوجود کیا کر؟ گناہ نہ کر. اب یہ کہتا ہے میں مرنے کو تیار ہوں، 60-70 میں ایج ہوگی آقا، اب میں چاہتا ہوں کہ توبہ کروں، وہ بھی تیرے سامنے توبہ کروں، خدا میرے گناہ معاف کر دے. کیا کر دے؟ معاف کر دے. امام نے کہا کون سی توبہ، کون سی معافی؟ تیری توبہ کون سی ہے؟ تیری معافی کون سی ہے؟ کس چیز کی تو معافی مانگ رہا ہے؟ کہتا ہوں جو میں نے کرپشن کی مال اٹھایا ہے. امام نے کہا یاد رکھنا، لا حتی تؤدی لکل ذی حق حقہ. ماشاءاللہ تیری کوئی توبہ نہیں ہے، تیری کوئی معافی نہیں، جب تک جس کا تو نے حق لوٹا ہے ایک ایک کو جا کے واپس کر، پھر تیری توبہ ہو سکتی ہے. پھر آ کے توبہ واپس کر. جس کا تم نے لیا ہے، جس سے لیا ہے، جس طرح تم نے لوٹا ہے، 1 روپیہ 100 1000 لاکھ 50 جتنے، جس کا چھوٹا بڑا عورت مرد جس کا جتنا لیا واپس کر، تب تیری توبہ ہو سکتی ہے، ویسے تیری کوئی توبہ نہیں ہے. بس ایک ظلم کیا ہوا؟ مخلوق کا مخلوق کے اوپر ظلم کرنا، وہ بھی ایک قسم یہ ہوگی کہ آپ کسی اجرت طے کریں، اس کو کام دیں. یہ کیا ہے؟ یہ ظلم ہے. پس میرے بھائی آیت میں کیا ہوا؟ خدا مشرکین کو مخاطب ہے، اور اس آیت کو عنوان میں نے کیا دیا؟ ظلم. ظلم کتنے ہو گئے؟ 3 ظلم ہو گئے. ایک ظلم خدا کے اوپر کہ یہ وہ ظلم ہے جس کی بخشش نہیں ہے. دوسرا ظلم بندوں کے اوپر، وہ بھی ایک دوسرے پہ، اور اس کی بھی ایک قسم میں نے بیان کی، جو کسی مزدور کو اجرت پہ لے آئے لیکن اس کو اجرت کم دے، یہ وہ ظلم ہے جو قابل بخشش نہیں ہے. کل بیان کروں گا اور ظلم کیا ہے، ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائے.